أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کا ذکر فرمایا تھا۔ جنگ احد یہ اسلام کی ایک بڑی عظیم جنگ ہے اور دوسری جنگ ہے۔ سب سے پہلے اسلامی تاریخ کے اندر جو جنگ ہوئی ہے وہ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر کے اندر اللہ پاک نے تھوڑے سے مسلمانوں کو، تقریباً 313 مسلمان تھے، صرف اتنی مٹھی بھر جماعت کو ایک بہت بڑی کافروں کی فوج کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ اور جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو تنبیہ ہوئی، ایک خطا اور ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے۔ جنگ احد کے فوراً بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 70 صحابہ کو لے کر کے ایک اور غزوے کے لیے نکلے۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد۔ حمراء الاسد یہ مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ جب جنگ احد ختم ہوئی اور جنگ احد کے اندر جب کافروں کو فتح ہو گئی، کافر جب یہ جنگ جیت کر کے واپس جب مکہ جا رہے تھے تو بیچ راستے کے اندر ابو سفیان جو اس وقت کافروں کا وہ ہے کمانڈو بنا ہوا تھا اور پوری فوج کی قیادت سنبھال رہا تھا، بڑا سردار تھا، بعد میں ایمان میں داخل ہوئے اور صحابی بنے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے کہ ہم لوگوں نے کتنی بڑی غلطی کی، کتنی بڑی بھول کی کہ مسلمانوں پر ہم غالب بھی آ گئے، پھر بھی ان کو زندہ چھوڑ کر آ گئے۔ ہمیں تو مدینے کے اندر گھس کر کے مسلمانوں کا بالکل صفایا کر دینا چاہیے۔ اب ہم یہیں سے واپس چلتے ہیں اور دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، ابھی تو وہ کمزور پڑے ہوئے ہیں، دوبارہ ہم چل کر کے ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو بالکل نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ ابھی ان کی یہ باتیں چل رہی تھی، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچ گئی کہ کفار دوبارہ ایمان والوں پر حملے کی سازشیں کر رہے ہیں اور واپس لوٹ کر کے بڑی فوج کے ساتھ میں حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے صحابہ میں اعلان کیا کہ ابھی جنگ کے لیے چلنا ہے اور وہی لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے جو جنگ احد میں شریک تھے۔ صحابہ بہت زیادہ زخمی تھے، لیکن جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے صحابہ نے اعلان سنا، اپنے زخموں کو بھول گئے اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ فوراً تیار ہو گئے،
آپ نے 70 صحابہ کو ساتھ میں لیا اور مدینے سے دور 8 میل کے فاصلے پر آ کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا اور یہاں پر رہ کر کے آپ نے انتظار کیا ابو سفیان کا اور ان کے لشکر کا۔ بیچ راستے کے اندر ابو سفیان نے یہ باتیں تو کی، اسے پتہ چلا کہ محمد صاحب تو خود ادھر سے ہمارے مقابلے کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے ہیں اور وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان پر اللہ نے ایسا خوف اور ایسی دہشت طاری کی، وہ وہیں سے واپس بھاگ کر مکے چلے گئے، وہ آئے نہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ حمراء الاسد کے اندر ایمان والوں کی عزت رکھی، لاج رکھی، انہیں فتح عطا فرمائی بغیر جنگ کے۔ اور ان آیات کے بارے میں علماء نے ایک اور قول نقل کیا ہے کہ یہ آیات غزوہ بدر صغریٰ، ایک تو ہے بدر کبریٰ، بدر ایک میدان کا نام ہے، اس میں جنگ بدر ہوئی ہے۔ اس میدان کے اندر ایک مرتبہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر کے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن کافروں پر رعب طاری ہوا، وہ سامنے آئے نہیں۔ آپ 8 دن تک یہاں رہے اور یہاں پر بازار بھی لگتا تھا۔ مسلمانوں نے 8 دن خوب خرید و فروخت کی اور خوب منافع کمایا۔ 8 دن کے بعد میں سرخ روئی کے ساتھ میں، فتح مندی کے ساتھ میں واپس مدینہ لوٹے۔ اس کا واقعہ یوں ہے، جنگ احد میں جب مسلمان شکست کھا گئے اور کافر غالب آ گئے تو ابو سفیان نے جاتے ہوئے کہا، اے محمد، اگر تمہیں منظور ہو تو آئندہ سال پھر ان دنوں میں ہم بدر کے میدان میں ایک دوسرے کے مقابلے ہوں گے، وہاں پر ہماری جنگ ہوگی 1 سال کے بعد۔ 1 سال تک تم بھی تیاری کرو، ہم بھی تیاری کرتے ہیں۔ بدر کے میدان میں تم نے ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو مارا تھا، تو ہمارے دل کی چاہت ہے کہ ہم بدر کے میدان میں تم سے بدلہ لیں۔ تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سال ان دنوں کے اندر بدر کے اندر ہم جنگ کریں گے، ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ہمارا وعدہ ہے، آئندہ سال ان دنوں کے اندر ہم بدر کے میدان میں ملیں گے اور آپس میں مقابلہ کریں گے۔ جب دوسرے سال کے یہ دن آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کے مطابق اپنے صحابہ کو لے کر کے اس بدر کے میدان پہنچ گئے۔ ابو سفیان بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکلا، 2000 کا لشکر لے کر نکلا۔ بیچ راہ کے اندر جب مر الغطفان ایک جگہ کا نام ہے، یہاں پر جب یہ پہنچا، اس پر اللہ نے خوف کو اور رعب کو طاری کر دیا۔ یہ گھبرانے لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہم پر غالب آ جائے، ہمارا نام و نشان مٹا دے۔ پچھلی بار تو ان کی خود کی چوک کی وجہ سے وہ ہار گئے تھے، بدر میں وہ تھوڑے سے تھے، ہم پر بھاری پڑ گئے۔ احد میں بھی ہم سے کم تھے، شروع میں ہم پر بھاری پڑ گئے تھے، پھر تو ان کی خود کی غلطی تھی اس لیے وہ ہار گئے تھے۔ اس بار تو اگر ہم گئے ان کے سامنے، مجھے لگتا ہے کہ ہم سب مارے جائیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا۔ ایسا ان پر رعب اور خوف طاری ہوا، ان کے وہیں پر رک گئے اور مشورے کرنے لگے، جنگ کی جائے یا نہ کی جائے۔ اتنے میں نعیم نام کا ایک آدمی مکے سے عمرہ کر کے مدینے آ رہا تھا۔ ابو سفیان نے دیکھا یہ مدینے جا رہا ہے، تو اس کو بلا کر کہا کہ ہم لوگوں کا ایک پیغام لے کر جاؤ، ہم تمہیں اس پیغام کا انعام بھی دیں گے، پیغام پہنچانے کا۔ پیغام یہ ہے کہ تم جا کر کے مدینے میں مسلمانوں کو ڈراؤ، محمد صاحب سے اور ان کے ساتھیوں سے کہو کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، تم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے ڈر جاؤ اور ان کے مقابلے میں نہ نکلو۔ اس لیے اگر محمد صاحب نہیں نکلیں گے تو ہماری عزت رہ جائے گی، ہم کہیں گے وعدہ تو تھا بھائی، ہم تو آ گئے تھے لیکن تم میدان میں آئے نہیں، اس لیے ہم واپس چلے گئے، تو ہماری عزت بھی رہ جائے اور محمد صاحب سے جنگ بھی نہ کرنی پڑے۔ یہ نعیم نام کا آدمی جب مدینے پہنچا
اس نے نبی علیہ السلام اور صحابہ سے کہا ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، تم لوگوں نے دیکھا احد کے میدان میں تمہارا ہر آدمی زخمی ہوا، بہت سے آدمی تمہارے مارے گئے، اب تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، جنگ میں نہ نکلو۔ مسلمانوں کی ایمانی غیرت جوش میں آئی، یہ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے قسم کھا لی، خدا کی قسم اگر معاملہ ایسا ہے تو ہم ضرور نکلیں گے، اگر کوئی دوسرا میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا ہی نکلوں گا اور ان کفار کا مقابلہ کروں گا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ ایسے آپ کے عاشق تھے، آپ کے اشاروں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ صحابہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو، ہم تو آپ کے اشاروں پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سب چلیں گے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر کے اس بدر کے میدان میں پہنچ گئے، وعدے کے مطابق 8 دن تک یہاں پر قیام فرمایا، لیکن کافروں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میدان میں سامنے آ کر مقابلہ کر سکے، وہ تو اسی جگہ سے اس کو پیغام دے کر کے واپس مکے بھاگ گئے۔ 8 دن کے بعد مسلمان فتح کی خوشیاں مناتے ہوئے اور بہت بڑا تجارت کے مال کا منافع کما کر کے واپس مدینہ تشریف لائے۔ جمہور مفسرین اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیتیں غزوہ حمراء الاسد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا، بات مانی اللہ کی اور رسول کی، بعد اس کے کہ ان کو زخم اور کٹاؤ لگ چکے تھے، یہ احد کے میدان میں زخمی ہو چکے تھے، ان کے کئی ساتھی کٹ چکے تھے اور ان کے جسم بھی کٹے ہوئے تھے، زخم لگے ہوئے تھے۔ اتنے زخم کے بعد بھی جب اللہ اور اس کے رسول نے دعوت دی جہاد کے لیے، فوراً انہوں نے لبیک کہا اور حاضری کا اپنے حاضری درج کرائی کہ ہم حاضر ہیں آپ کے ہر حکم پر اور آپ کے ہر آواز پر۔ للذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا، بات مانی اللہ کی اور اس کے رسول کی، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے۔ للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور پرہیزگاری اختیار کی، بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ، یہ صحابہ کی صفتیں بیان کی جا رہی ہے، وہ لوگ جب کہا ان سے لوگوں نے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارے مخالف، تمہارے خلاف، تمہارے مقابلے میں، فاخشوہم، تم ڈر جاؤ ان سے، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ گیا۔ جب ابو سفیان نے پیغام بھجوایا مدینے میں جا کر مسلمانوں سے، صحابہ سے، نبی سے کہہ دو تمہارے خلاف بہت بڑا ایک لشکر تیار ہوا ہے، تم ڈر جاؤ اور لشکر کے مقابلے میں نہ نکلو، تو کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، ان صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہنے لگے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہم کیوں ڈریں ان کافروں سے، ان بزدلوں سے، ان اللہ کے باغیوں سے، اللہ ہمارا حامی ہے، اللہ مددگار ہے اور اللہ ہمارا محافظ ہے، یہ ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتے ہیں، کیا کریں گے یہ؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، یہ لوگ لوٹے اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ میں۔ ایمان والے پورے جوش کے ساتھ میں نکلے جذبہ جہاد کو لے کر کے، 8 دن تک اس میدان میں رہے، کوئی بھی کافر سامنے نہیں آیا۔ 8 دن کے بعد میں یہ لوگ بنعمت و فضل، دنیاوی مال و متاع بھی اور عزت بھی، دونوں چیزوں کو کما کر کے، دونوں چیزوں کو لے کر کے
پھر واپس اپنے گھروں کو لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، کسی قسم کی برائی نے ان کو نہیں چھوا، کوئی ان کا نقصان نہیں ہوا، نہ عزت کا نقصان ہوا، نہ جانی نقصان ہوا، نہ مالی نقصان ہوا، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ اللہ کی نعمت، اللہ کے فضل کو لے کر لوٹے۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، اللہ کی رضا کے یہ طلبگار ہوئے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، جزی نیز یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے۔ یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے کو لوگ آ کر کہہ رہے ہیں نا تمہارے خلاف بہت بڑی فوج اکٹھا ہو رہی ہے، بہت بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، یہ سب شیطانی باتیں ہیں، ان پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بالکل خاطر میں اور دل میں لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کتنی بھی یہ باتیں کریں، ان کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر تمہارا ذرہ بھی نقصان کر سکے یا تمہیں ایک خراش بھی لگا سکے، اتنی بھی ان کی ہمت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے یہ۔ فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، صرف مجھے سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، نبی سے کہہ رہے ہیں اگر لوگ آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، لشکر جمع کر رہے ہیں، فوجیں جمع کر رہے ہیں، سب دنیا کے کافر اکٹھا ہو رہے ہیں اور یہ سب مل کر کے آپ کو اور آپ کی دعوت کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کو بالکل گھبرانے کی، ڈرنے کی، خوف زدہ ہونے کی، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہونے دو ان کو جمع، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی ایک ہی جھٹکے کے اندر ان سب کافروں کی ہوا نکل جائے گی، یہ سب کے سب دم دبا کر بھاگیں گے اور پورا میدان خالی ہو جائے گا۔ کسی کی ہمت نہیں کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے سامنے قدم اس کے جم سکے، اکھڑ جائیں گے ان کے قدم، بھاگ جائیں گے میدان چھوڑ کر۔ بس آپ استقامت کے ساتھ میں، توکل کے ساتھ میں اور صبر کے ساتھ میں ایمان پر جمے رہیں، اپنے مشن پر جمے رہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، آپ کو غم میں نہ ڈالیں، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر کے اندر دوڑ دوڑ کر پڑھ رہے ہیں۔ سارا یساریو کے معنی دوڑ کر کسی چیز میں پڑھنا، جو دوڑ کر کفر کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ انہم لن یضر اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اور ان کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ جتنے بھی کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں اور کافروں کے ساتھ مل رہے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کے پاس کوئی عذر نہ بچے کہ ہمارے پاس تو یہ عذر ہے، ہم اس عذر سے بچ جائیں گے، کوئی عذر نہ بچے۔ اللہ کہے گا تم تو دوڑ کے کافروں کے ساتھ مل گئے تھے، میدان جہاد میں ادھر کھڑے تھے، اب کیا میرے سامنے کس کی سفارش لے کرواتے ہو؟ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا، بلا شبہ وہ لوگ جو خریدتے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے میں، اللہ نے ان کو ایمان دیا، ایمان سمجھایا، ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر رہے ہیں۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیات کے اندر بھی اسی طریقے سے کچھ احکامات ہے جس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا واجبرنا وارزقنا واهدنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.